سلو مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے مدنی مذاکرے کی مدنی مہک، اور اس میں آج کے مدنی مذاکرے کے حوالے سے ہی جو گفتگو ہوئی اسی کے حوالے سے کچھ اپنے تاثرات جذبات کا اظہار بھی ہوتا ہے، آپ کی کالز بھی لی جاتی ہیں۔ اور آج ماشاءاللہ امیر علیہ سنت نے بہت ہی پیارے پیارے مدنی پھول عطا فرمائے، اور ہاتھوں ہاتھ بھی ہمیں کئی میسیجز بھی ملے، اور اس کا بھی اظہار ہوتا رہا۔ مزید بھی اس میں ہم کو شامل کریں گے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یوں تو ماشاءاللہ چراغاں، سجاوٹ، ان سب کا ایک اپنا ہی ایک انداز ہے، اور ماشاءاللہ جس طرح سے ایک دنیا بھر میں اس کو جو پذیرائی ملتی ہے، تو شروع میں جو ایک سوال کسی نے بڑا ہی موقع کی مناسبت سے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ سوال ہو گیا کہ جھنڈے لگ گئے، جھنڈیاں لگ گئیں، سجاوٹ ہو گئی، اب وہ مطلب لیرے لیرے ہو جاتا ہے۔ یہ امیر سنت اپنے کچھ مدنی جو مکتوب شریف وغیرہ تحریر فرمائے، تو اس کے حوالے سے جو آج گفتگو ہوئی کہ اس کو پیک کر کے رکھا جائے، اس کو سنبھال لیا جائے، تو یہ واقعی ایک بہت ہی ایک اچھا ٹاپک ہے، اور اگر اس کو لیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ آئندہ سالوں میں ہمارا جو خرچہ ہوا تو ہر سال ہی کرتے ہیں، لیکن یہ سامان لے کر رکھنا، اس کی حفاظت کر لینا، اور پھر اس کو آئندہ سال استعمال کرنا، پھر مزید ایڈ کریں گے تو شاید یہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ سالوں میں اور مزید ہمارے جشن کو اور دوبالا کر دے۔ اس حوالے سے کچھ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ماشاءاللہ امیر سنت نے اس موضوع پر جس کو ہم کہتے ہیں کہ سیر حاصل گفتگو فرمائی، اور کافی پیارے پیارے مدنی پھول آپ نے عطا فرمائے، اور گویا کہ ایک ذہن تو دے ہی دیا، پہلے بھی دیا تھا کہ اس کو اب اتار لیں۔ اب جیسے کہ جہاں زمین وہ کرائے کی ہوگی نا، تو وہ الیکٹریشین کل سے آ جائے گا، یا تو اس کو بول دو کہ بھائی لگے رہنے دے تو کرایہ چڑھائے گا، یا پھر یہ آ کر خود ہی اتار کر لے جائے گا۔ اچھا، اب جس طرح ایک الیکٹریشین اپنی لائٹوں کو اتارتا ہے اور ایک پروفیشنل انداز میں اس کو لپیٹتا ہے اور اس کو محفوظ رکھتا ہے، پھر اس کو دوسری جگہ پہ استعمال کرنا ہوتا ہے، تو اگر ہمارے یہ عاشقان میلاد اس کو اس انداز پر اور اپنی چیز سمجھ کر لیں اور اس کو اس خوبصورتی کے ساتھ سنبھال کر رکھیں، جھنڈوں کو بھی اور یہ چراغاں کو بھی، لائٹوں کو بھی، تو امید ہے کہ یہ آپ کو اگلے سال بھی کام آ سکے۔ لیکن اس کو رکھنے کے لیے وہ یہی ہے کہ اس کو تھیلی وغیرہ میں لپیٹ کر اچھی طرح پر حفاظت کے ساتھ رکھے، کہ بارش کا پانی اور چوہے وغیرہ پھر اس کو مطلب عموماً تار کاٹ بھی لیتے ہیں، تو ان تمام تر چیزوں سے بچایا بھی جائے، اور کوئی ایسی جگہ مخصوص ہو، یہ کوئی ایسی جگہ نہ ہو جہاں رکھنا ہی ناجائز ہو جائے۔ مسجد کے اندر آپ نے اٹھا کر باکس رکھ دیا اتنا بڑا کہ یہ میلاد کا سامان ہے اور جس کی اجازت بھی نہ ہو، مدرسے میں بھی نہیں رکھ سکتے۔ ہاں، مطلب اس طرح وقف کی جگہیں ہوتی ہیں تو وہ اس کو نہیں گھیرا جائے گا، تو مگر کوئی نہ کوئی صورت اس کی بنائی جا سکتی ہے۔ رہی بات امیر سنت نے جو فرمایا کہ وہ کیا کہتے ہیں دیر دیر تک لائٹیں جلتی ہیں، ارے اس پہ میں یہ سوچ رہا تھا اگر یہ تمام تر لائٹوں کا کنیکشن اگر موصوف کے میٹر پر ہو تو پھر یہ موصوف خود ٹائمنگ بھی دے دیں گے، بھائی اتنے بجے اب کیا ضرورت ہے جلانے کی بھائی۔ تو چونکہ یہ کئی لائٹیں بدقسمتی کے ساتھ کنڈے کے پر ہوتی ہیں، ناجائز لائٹیں لیتی ہیں، تو ان کو بھی احساس نہیں ہوتا۔ نہیں، مجھے تو یاد ہے کہ اس کا بھی مسئلہ امیر صاحب بیان فرمایا تھا کہ بعض اوقات جو اداروں سے ہم نے لائٹیں لی بھی ہوتی ہیں، اس کا بھی ہم نے طے کیا نا کہ بھائی 13ویں تک یا 12ویں تک کب تک ہم ان کا پاور یوز کریں گے، اسی وقت تک ہاں، تو جہاں تک آپ نے ان کو پیمنٹ کی ہے وہیں تک کا بھی استعمال کرنا پڑے گا۔ اب اس میں دعوت اسلامی کے جملہ ذمہ داران کا کردار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعوت اسلامی کو بڑی ترقی اور عروج دیا ہے، اور ہم کہہ سکتے ہیں مبالغتاً بھی اگر میں کہوں تو شاید ہی کوئی سی گلی ہو جس میں دعوت اسلامی والا نہ پایا جائے۔ تو اللہ کے محلے میں دعوت اسلامی کے ذمہ داران ہیں، اور عام اسلامی بھائیوں سے بھی یہ کام لیا جا سکتا ہے، تو اگر وہ اپنی ذمہ داری سے کوئی اس کو اتروا بھی لیں، اس کو محفوظ بھی کر لیں، یہ 2-4 دنوں میں اگر آپ نے دوڑ لگا دی تو انشاءاللہ یہ چیزیں بچ بھی جائیں گی، محفوظ بھی ہو جائیں گی، اور اگلے سال اللہ نے چاہ تو کام بھی آئیں گی۔ تو اس لیے جی اس میں ایک پہلو یہ بھی نظر آتا ہے کہ اجتماعی طور پر جو
مل کر مجالس بنتی ہیں یا میلاد کمیٹیاں بنتی ہیں، یہ تو الحمدللہ پھر کچھ نہ کچھ محفوظ کرنے کا سامان کر ہی لیتی ہیں، مگر ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے جنہوں نے اللہ کی راہ میں یہ خرچ کر دینا ہوتا ہے، اور ان کے ذہن میں ہوتا ہے ٹھیک ہے ہوتا رہے گا، کرتے رہیں گے، ضائع کرتے رہیں گے۔ کرنے کی تو اجازت جی نہیں نہ جی ملے میں گی۔ چاہ رہا ہوں کہ اس عمل پر ہماری توجہ مرکوز فرمائیں کہ پرسنلی بھی بہت ساری ترکیبیں ہم بناتے ہیں، مگر یہ 12ویں شریف کے بعد یا جس طرح 14 اگست کا موقع ہوتا ہے تو وہ قومی پرچم کی ترکیب بنتی ہے، تو پھر ان مواقع کے بعد دلچسپی ہوتی نہیں، اور وہی بات اچھی امیل خاصی سنت کی نا۔ جی ہاں جی ہاں اصل میں ہے یہی کہ دیکھیں میلاد ہمارا ہے، الحمدللہ یہ جشن ہمارا ہے، الحمدللہ یہ خوشیاں ہماری ہیں۔ دعوت اسلامی والوں کو والنٹری طور پر، رضاکارانہ طور پر یہ سجانے والوں کی بھی ذہن سازی کرنی چاہیے۔ ظاہر ہے اس وقت ہر کوئی تو نہیں سن رہا ہوگا، ممکن یہ تو ایسا نہیں ہوتا ہر ایک سن رہا ہو، صحیح تو آپ اللہ کے محلوں میں مدرسۃ المدینہ بالغان اور دیگر درس و بیان وغیرہ کی آپ کی ترکیبیں جو ہوتی ہیں، اس میں جنہوں نے لائٹیں لگائی ہیں اسے ریکویسٹ کر کے لائٹیں اتروا کر، جھنڈے اتروا کر آپ محفوظ کریں، ماشاء اور آپ خود ان کی ذہن سازی کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا اللہ نے چاہا تو ثواب ملے گا۔ اور ویسے یہ کہ اگر اپنا پرسنل بھی پرچم ہے، بھلے نا گھر میں اگر گیلری میں 12 پرچم لگا دیے، اب ہر سال اگر آپ 12 خرید رہے ہیں اور وہ وقت پر اتر جائیں، اور بہت ہی سلیقے کے ساتھ جیسا آپ نے فرمایا نا کہ اگر پیکنگ کرنے میں پروفیشنل انداز اختیار کریں گے تو یوں فائدہ ہوگا کہ یہ آئندہ سال کے لیے آپ کے پاس ایک پلس ہو جائے گا ہاں کہ اچھا، قول شرعی سوالات پر آ رہی ہیں اور مفتی صاحب ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل نہیں ہیں، لہذا ہم آپ کی کوئی بھی شرعی سوالات پر مبنی قول آنر نہیں کر سکتے۔ قولیں آ چکی ہیں لیکن چونکہ شرعی سوالات ہیں اور مفتی صاحب دارالفتہ اہل سنت کا کوئی مطلب سلسلہ اس وقت نہیں ہے ہمارے ساتھ، لہذا میں معذرت چاہتا ہوں کہ ہم آپ کی شرعی کال نہیں لے سکیں گے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کال کرنا چاہیں تو ہو سکتا ہے کہ شاید وہ آن ایئر ہو جائے۔ جی ہاں جی امین۔ تو یہ کہ انشاءاللہ اگر امیر علیہ سنت کے عطا کردہ مدنی اب یہ شروع میں ہوا تھا، شروع میں اگر اسلام میں نے سنا ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ ابھی ہم عرض کر ہی رہے۔ جی پیک کر لے اپنے پاس۔ اللہ خیر کرے۔ اس میں یہ کہہ لیجیے کہ آدھے پونے گھنٹے کی یہ انویسٹمنٹ کر لینا تو آئندہ سال کی اس طرح کی انویسٹمنٹ سے بچ کر انشاءاللہ بہت یہ رکھ کرنے اتروا بھی لیں اور اتروا اس کو سنبھالنے کا اہتمام کرنا پڑے گا، کیونکہ اگلا تقریباً 11 ماہ تک سنبھالنا جو ہے نا یہ ہے، اس کا بھی انتظام و اہتمام ہونا چاہیے۔ اور کیا یہ امین؟ ایک بڑا وہ کہتے ہیں کہ امیر علیہ سنت کا ایک ماشاءاللہ انداز ہے کہ بعض جملے بڑے وہ مطلب پنچ لائن ہوتی ہے، پنچ لائن ہوتی ہے، بڑی وہ مدنی انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ ایک جملہ آج میں نے نوٹ کیا تھا کہ کلمہ مصطفیٰ کا پڑھا اور انداز جو ہے وہ اغیار کا اپناتے، تو دعوت اسلامی نے ماشاءاللہ ہم کو ایک سا مدنی ماحول دیا کہ جس میں سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ ملتا ہے۔ آج کا مدنی مذاکرہ تھوڑا سا دیکھیں نا جی، تو بہت سارا دعوت اسلامی کے جملہ، ایک انداز اور مدنی کاموں کے گرد بھی یہ گھومتا رہا، اور آج کے مدنی مذاکرے میں جنہوں نے اگر اس کو دیکھا ہو تو ایک انفرادیت تھی پچھلے مدنی مذاکروں کے مقابلے میں، کہ اس مدنی مذاکرے میں امیر سنت نے ایک پرسنل اپنی لائف، اپنی زندگی کے تجربات، اپنی سٹرگل اور اپنی ایفرٹس، ان سب کو بیان بھی کیا۔ اچھا، نہ صرف آج ہم نے امیر سنت سے ان کی ایفرٹ سنی، اچیومنٹ ہم دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور آپ نے بطور ایک ماڈل کے طور پر اب خود کو پیش بھی کیا، الحمدللہ ہم کہہ رہے ہیں ماڈل کے طور پر پیش کیا، اور اسلامی بھائیوں تک بہت ساری چیزیں آپ نے پہنچائی ہیں کہ کس طرح دعوت اسلامی کو آپ مزید، یعنی یہ اتنا بڑا جو دعوت اسلامی کا ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی دعوت اسلامی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ڈیفینیٹلی ذمہ داران یہ دعوت اسلامی کے جو مدنی کام کر رہے ہوتے ہیں، مگر جس انداز پر امیر سنت نے فرمایا، اگر اس کو صحیح معنی میں اگر استعمال کیا جائے اور سارے ذمہ داران مل کر اگر اس کو استعمال کریں، اسلام میں مل کر، تو آپ بھی دیکھیں دعوت اسلامی کہاں ہوگی۔ تو یہ سب دین کا درد ہے، یعنی کسی کو یہ ہوگا یار یہ دعوت اسلامی کی تنظیمی باتیں ہیں، دعوت اسلامی یقیناً تنظیم ہے، وہ کیا تنظیم ہے، یہ کیا کر رہی ہے، یہ اصلاح امت کی تنظیم ہے، اس کے اسلامی بھائی اسلام و دین پھیلانے والے ہیں، ہمیں مدنی ماحول میں لانے والے ہیں، ہمیں سنتوں کا پیغام پہنچانے والے ہیں۔ تو یہ میسیجز جو ہوتے ہیں یہ اوور آل اگر دیکھا جائے تو بڑی جنرل، اگر آپ اس کو لے تو یہ جنرل بھی ہیں، اور اگر اس کو پرٹیکولر لے تو یہ پرٹیکولر بھی ہیں کہ خاص طور پر ایک آئیڈینٹیفائی ہو رہی ہیں پرسنالٹیز۔ تو اگر وہ چیزیں جو امیر سنت اپنی ذات کے بارے میں، ملاقات کے بارے میں، اپروچز کے بارے میں، مشقتوں کے بارے میں جو فرمائی،
تو واقعیتاً اگر اجتماع کے بعد ایک سوچ رہا ہوں کہ مثال کے طور پر ایک مبلغ نے بیان کیا، اب اتر بھائی ہیں ماشاءاللہ کا، یہ جیسے بیان کیا تو بیان کرنے کے بعد ذکر دعا ختم ہوا، یا عام تو یہ ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا آپ کی طرف ملان ہے، لوگ آتے ہیں، تعداد بہت بڑی، تعداد آتی ہے ملنے کے لیے، اور وہ چاہتی ہے کہ مبلغ سے ملاقات کریں. اور ایسے میں پہلو میں چاہ رہا تھا کہ اس سے پہلے اگر آپ کی توجہ ہو جائے کہ اسلام نے ارشاد فرمایا نا کہ لوگ یہ کہیں گے کہ تنظیم کی بات کی، اس سے قبل حضور امیر علیہ سنت دامت برکاتہ علیہ نے جملہ ارشاد فرمایا ہر دل عزیز ہونے کا یہ نسخہ ہے. تو ہر شخص چاہتا ہے کہ ہر شخص کے ہاں میری قدر ہو، میری عزت ہو، لوگ مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھیں. تو ہر دل عزیز ہونے کا نسخہ ہے یہ ملن ساری کی کیفیت. ایک آدمی اپنا سا ہی منہ لے کے بیٹھا رہے، خشک مزاجی کی کیفیت ہو، مسکراتے ہوئے اس کو تکلیف ہوتی ہو، اچھا مسکراہٹ میں بھی وہ ایک پروفیشنل اسمائل کہلاتی ہو، پھیکی پھیکی سی مسکراہٹ ہو، تو پھر انڈرسٹوڈ وہ لوگوں میں کیسے اپنی خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے جی بالکل. تو یہ ہر دل عزیز ہونے کا نسخہ یہ تو معاشرے کا وہ پہلو ہے کہ جس کی آج ہمیں سب سے زیادہ حاجت ہے کہ معاشرے میں محبت کے نعرے لگانے والے تو ہول سیل میں ملیں گے. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ محبت ہونی چاہیے، اخوت ہونی چاہیے، بھائی چارہ ہونا چاہیے، نفرت نہیں ہونی چاہیے، یہ تو ہونی چاہیے، یکسانیت ہونی چاہیے، حق ہر ایک کے حقوق ملنے چاہیے. مگر اس کی بیسکس جو ہیں، بنیاد جو ہے، وہ ایک دوسرے کے اندر یہ محبت و اخوت کا جذبہ نعرہ لگانے والا ہی آری ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. وہ اگر کانفرنس میں، وہ سیمینار میں، وہ 10 منٹ کی ٹاک میں، وہ سیدھا ٹاک شو میں بیٹھ کر تو گفتگو ہو جائے گی، مگر اس کی اپنی پرسنالٹی کو دیکھا جائے پرسنلی تو پھر کیفیت بڑی مختلف ہوگی. پریکٹیکل نہیں ہے. جی بالکل لائف میں پریکٹیکل نہیں ہے. جی ہاں. اور یہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ علیہ کی ذات بابرکات کا یہ پہلو، یہ بہت ماشاءاللہ عز و جل آپ کے اخلاق کریمہ کی اب دیکھیں نا بنیاد ہے. پیاری بات کیا جی کہ بھائی میرے والد صاحب کو پیر تو تھے نہیں، اللہ اللہ ہمارا کوئی مالی بیک گراؤنڈ تو تھا نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. بلکہ وہ تو ایک مطلب ہم تو جیسے مہمان تو بیپاری کہلاتے ہیں، لیکن میرے والد صاحب تو ویسے ہی نوکری کرتے تھے، جاب کرتے تھے. تو اور جو آپ نے اپنا ایک بیک گراؤنڈ بتایا، اس بیک گراؤنڈ سے ایک شخصیت کا اس طرح ابھر کر آنا یہ اللہ تعالیٰ ہی کی خاص رحمت سے ہے اور اس کے کرم سے ہے. اور دوسری بات اطہر بھائی، اس کو آج تک یاد رکھنا، اس سچویشن میں، اس ماشاءاللہ حالات میں اتنی مطلب لوگوں کی ایک آپ کی طرف ایک فلو ہے، اس تمام تر چیزوں میں اس کیفیت کو اور اس وقت کو یاد رکھنا کہ میں چلا کہاں سے ہوں، یہ واقعیتاً اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہوتی ہے. ورنہ لوگ عموماً بہت ساری چیزوں کو فراموش کر دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں. اچھا انہیں پھر کو یاد دلاتا ہے کہ یار اپنا وقت یاد کرو، مگر جس نے خود اپنا وقت یاد رکھا ہوتا ہے نا اس کے وقت اچھے گزرتے ہیں. اور جو اپنے ماضی کا وقت بھول جاتے ہیں نا ان کے وقت پھر ان کو بھی بھلانے والے بن جاتے ہیں. بہت پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی. یقیناً جو اپنے بنیاد کو، اپنی اس وقت کی کیفیت کو یاد رکھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی عز و جل کے ہاں ان کی بڑی قدردانی ہے. وہ دنیا اور آخرت کے ہر میدان میں، ہر ایوان میں وہ مقام و منصب پاتے ہیں کہ دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے. اور حضور امیر علیہ سنت دامت برکاتہ عالیہ کی عاجزی و انکساری کا تو یقیناً یہ بہترین پہلو ہے، مگر ہم سب کے لیے بھی سننے کا یاد ہم سب ان سیکھنے کے لیے. صحیح فرمایا، بالکل صحیح فرمایا، ماشاءاللہ. آج جو باپا نے جو چپل چوری کرنے کے حوالے سے جو مدنی پھول ارشاد فرمائے اور یہ بتایا کہ اس میں دنیاوی فائدہ بھی ہو سکتا ہے اور آخرت کا بھی اس میں فائدہ ہو سکتا ہے، تو یہ بات مجھے بڑی سمجھ میں آئی اور اس سے بڑا میرا دل باغ ہوا کہ یقیناً اگر کوئی دنیاوی نقصان ہو اس پر صبر کرے اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے تو اسے دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اجر عطا کرتا ہے. تو اس پر بھی تھوڑا کلام فرمائیے مزید. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس پہ 2-3 چیزیں بیان کی نا. ایک تو یہ کہ دوسروں کی چپل پہن کر نہیں چلے گئے تو اچھا کام کیا، منع کر دیا انہوں نے کہ بھائی یہ میرے نہیں ہے تو میں نہیں پہنتا، تو اس پر ان کی حوصلہ افزائی بھی امیر سنت نے فرمائی. اور پھر یہ کہ پھر اپنا چپل والا واقعہ بیان کیا اور بڑا مدد دلچسپ سبق آموز. اور پھر وہیں سے بہت سارے مدنی پھول یہ سب وہیں سے چلے کہ ملن ساری اور وہ کس طرح آپ نے اپنے ایک عام اسلامی بھائی کو اہمیت دینی ہوتی ہے، اور اگر اس کو کوئی تکلیف یا کوئی ایسی چیز پہنچے تو پھر اس کا ساتھ دینا ہوتا ہے، نہ کہ اس کو اس کے راستے میں چھوڑ دینا چاہیے. اس طرح ہمارے عموماً یہ ہوتا ہے چپل چوری ہو جاتے ہیں مساجد سے. دنیا میں ایسا اتنا ہوتا نہیں ہے یہ ایس سچ چوری ہونا آنے کا جس کو کہتے ہیں نا. تو اب یہ کہ اب چوری ہو گئے
تو آپ صبر ہی کریں. اچھا ہے صبر کے سوا آپ کے پاس چارہ کیا ہے؟ آپ کسی کے چپل پہن کے جا نہیں سکتے. اور مطلب یہ کہ اپنے چپل ٹھیک ہے، آپ نے جو ایک انداز ہے دیکھنے کا، یہ پھر یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ چوری کر کے لے جائے. بعض اوقات بندہ غلط فہمی میں بھی پہن کے چلا جاتا ہے. تو آپ بولے یار یہ میرے ہی یار تھے تو یہی جیسے یہ رکھے ہوئے ہیں، مگر میرے نہیں ہے، ایک نمبر چھوٹا ہے. کیونکہ چھوٹا عموماً جو ہے نا وہ پھنس جاتا ہے، بڑا پھنستا نہیں ہے. آگے جا کے بڑے کا پتہ چلتا ہے کہ یار یہ ڈھیلا کیوں ہے. چھوٹا کوئی جاتا ہی نہیں ہے پاؤں کے اندر تو اس میں پھنسا رہتا ہے. تو یہ چھوٹا عموماً بچ جاتا ہے. تو نہیں یار یہ ہے تو لگتا ہے غلط فہمی میرا پہن گیا ہوگا، میں اس کے پہن جاتا ہوں. تو ایسے بھی پہن لینے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. جب آپ کو پتہ ہی آپ کے ہے ہی نہیں تو آپ نہیں پہن سکتے. اور صبر کریں اور صبر پر اجر کمائیں. مجھے ابھی ایک بات یاد آ رہی تھی کہ بعض اوقات وہ چپل ایسے ارمانوں سے لیے ہوئے ہوتے ہیں، سینڈل وغیرہ، کہ وہ نمازوں میں پتہ نہیں دھیان رہتا ہی ہوگا کہ کیا ہے. تو ابھی تھوڑے دن پہلے ہوئے میں صدر میں ایک مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، تو نماز جب پڑھ کے فارغ ہوا تھا تو ایک صاحب کی آواز آئی پیچھے، ارے بھائی یہ تو میرے چپل ہیں، اے میرے سینڈل ہیں. میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا نہیں، لیکن یہی ہوا کہ وہ دونوں آپس میں کچھ گفتگو کرے. نہیں میرے ہی ہیں، آپ ایک منٹ ٹھہرے. اب وہ اس کو وہاں کھڑا کر کے پھر اپنی جگہ گیا جہاں وہ رکھے تھے، تو اس کے پڑے ہوئے تھے وہاں پر. تو وہ ایک ناک کٹی اس کی. لیکن یہی سمجھ میں آیا کہ مہنگے چپل ہوں گے تو ٹینشن بھی رہتا ہوگا نا کہ میرے چپل کوئی لے گیا. آزمائش ہے. اللہ کریم ان چپل چوری کرنے والوں اور یہ سرا مطلب کہ زیادتی کرنے والوں کو اللہ ہدایت عطا فرمائے. جی ایک پہلو میں تھوڑی سی جامعیت بھی ماشاءاللہ عز و جل، اگر اس پر بھی آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ چپل چوری ہونا تو یہ ایک پہلو ہے نا اس کا. اس کے علاوہ بھی زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں جو ہوتی بڑی چھوٹی چھوٹی سی ہیں جنہیں ہم مس کر رہے ہوتے ہیں اور اس پر ہم خواہ کوڑ رہے ہوتے ہیں. اگر یہی مزاج اس پہ اختیار کر لیا جائے کہ واقعی صبر کر لیا جائے اور تھوڑی سی ہمت کر لی جائے تو اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہوگی انشاءاللہ. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن میں کلام بے فائدہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ جا رہے ہیں، بہت گرمی ہے نا، اب کیا کرنا ہے؟ بہت گرمی ہے، نہ گرمی کم ہوئی نہ کوئی فرق نہیں پڑا، کچھ بھی نہیں پڑا. صرف اتنا سا جملہ کا بہت گرمی. یعنی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا کوئی حل نہیں ہوتا. سردی بہت ہے یار آج، اچھا کوئی سویٹر نہیں لینا، کوئی شال نہیں لینا، کوئی میٹر نہیں ہے نا، سردی بہت ہے نا. اگلے نے ہاں ہی بولنا ہے اگر ہے تو اس سے سردی کم نہیں ہو جاتی. تو اس سے بہت ساری چیزیں، جیسے کہ ابھی آج موبائل بند ہے، سب کو پتا ہے موبائل بند ہے، موبائل بند ہے نا. اب بات تو کوئی ہوئی نہیں ہے، موبائل پہ بول نہیں سکتا تو سامنے بول رہے. اب اگلے کو پتا صدمہ ہی ہو رہا ہے کہ یار میں بھی اسی حال میں ہوں. موبائل نیٹ بھی بند ہے نا. اچھا نہ یہ بولنے سے موبائل کھل گیا نہ نیٹ کھل گیا، کچھ بھی نہیں ہوا. اچھا یہ عجیب نیچر ہے آج. امین پتا ہے کہ 8 بجے موبائل کھولیں گے، مثال دے رہا ہوں، پھر بھی 4 بجے بھی چیک کرے گا، 5 بجے کا ہو سکتا ہے یا کوئی نیٹ ورک والے کا موبائل والے نے کو ختم کر دیا ہو، پھر یہ دیکھے گا، پھر ریسٹارٹ کرے گا، شاید آ گئی ہو، لائن آ گئی ہو. اچھا پھر جیسے ہی 8 میں 5-10 منٹ کم ہوئی ہوں گی، اس کے بعد پھر اس کا جو موبائل دیکھنے کا جو ٹائم ہوگا نا، تو یار ابھی تک کھلا نہیں، ابھی تک کھلا نہیں، ابھی تک کھلا نہیں. کمپنی والے نے 2-4 منٹ ہو سکتا ہے لیٹ کر دیا ہو. یار کمپنی عجیب ہے، کمپنی پر تبصرہ. اب کمپنی والا کون سن رہا ہے، کیا سن رہا؟ میں آپ سے کمپنی پہ، آپ اسے کمپنی پہ بات کر رہے ہو. ان باتوں کا بنیادی طور پر دیکھیں نا کوئی فائدہ نہیں ہے. جب موبائل کمپنی نے موبائل کی نیٹ ورکنگ آن کرنی ہے، آپ کا موبائل آن ہو جائے گا، یہ خود ہی میسج آنے شروع ہو جائیں گے، یہ سارا مطلب کہ آپ کو پتا چل جائے گا. لیکن ایک بیکار قسم کا ہم لوگ ٹینشن لینے کے، پین لینے کے عادی ہو گئے ہیں. یار یہ بے چین، آج مزہ نہیں آ رہا. کیوں نہیں آ رہا؟ یار موبائل بند ہے. تو بھائی تم اب کیا کریں مزے کے لیے؟ اب کمپنیوں نے کوئی ایسا تو لیا نہیں ہے کہ بھائی آپ کو موبائل کی سروس بند کر کے کوئی مزہ لینے کے لیے آپ کو کوئی چیزیں دے دیں گے. تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں تبصرے کا کوئی بظاہر فائدہ نہیں ہوتا. کلام برائے کلام، بات برائے بات ہوتی ہے. پھر اس میں بعض اوقات الٹے سیدھے غیر اخلاقی اور غیر ضروری اور بعض اوقات غیر شرعی تبصرے ہوتے ہیں. تو صبر کرے اجر کمائیں. ماشاءاللہ یہ ایک آپ کے ارشاد فرمانے پر اس طرح ایک موقع آتا ہے نا، جس طرح فار ایگزامپل چلتے چلتے سائیکل پنکچر ہو گئی، موٹر بائک پنکچر ہو گئی، اب ہو گئی، اب اس پر خواہ اپنے آپ کو ترکیب میں لینا، اس طرح اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے جیب کٹ گئی. پیچھے کوئی ہے نا، پیچھے بیٹھا ہوا ہے، پیچھے کا ٹائر پنچر ہوا تو اس کو تو پہلے پتا چلے گا نا
ٹھیک ہے نا. اچھا پھر اترے گئے, ٹائر پنچر ہو گیا, تو وہ بولے ہاں یار ٹائر پنچر ہو گیا. ارے بھائی نظر آ رہا ہے ٹائر پنچر ہو گیا, پھر بھی ٹائر پنچر ہونے پر 2-3 دن تبصرہ کریں گے کدھر پنچر ہوا ہوگا, کدھر پنچر ہوا ہوگا. بس یہ امیل سنت نے وہ ایک ہے میٹھے بول رسالہ امیل سنت کا, اس میں ایک ہیڈنگ ہے ابو الفضول. ابو الفضول, تو مطلب وہ فضول کلام کرنے کا اس کا ایک نیچر ہوتا ہے. تو بس یہ ایک ہوتا ہے کہ اس طرح کے تبصرے کرنے کی عادت ہوتی ہے, اور بہت سارے کام کی باتیں بندہ رہ جاتی ہیں. کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمزم نگر حیدرآباد سے عبدالحفیظ اتاری عرض کر رہا ہوں. نگران شورا کی بارگاہ میں سوال تھا کہ کل الحمدللہ عز و جل بڑی رات تھی, 12ویں شریف کی رات تھی, تو الحمدللہ ہم بھی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے. تو وہاں ایک اسلامی بھائی کو ایک دم حال آ گئے, پھر وہ زمین پہ لوٹے کھانے لگے, عجیب سی ان کی کیفیت ہو گئی. تو بس دل میں وسوسہ آتا ہے کہ یہ خود کرتے ہیں یا مطلب قدرتی طور پہ کچھ ایسا ہوتا ہے. برائے کرم اس حوالے سے جواب ارشاد فرمائیے گا. میرے والدین اور میرے لیے بے حساب مغفرت کی دعا کا طلبگار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کریم آپ کے اور آپ کے والدین کی اور ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. عرض یہ ہے کہ اس طرف توجہ نہیں کیا کرے, اس پر یہ چیزیں خود سے ہیں, آئی ہیں, کیا ہیں, کیونکہ اس میں مجھے بظاہر کوئی اتنا فائدہ نظر نہیں آتا, نہ اس کو تبصرہ کرنے کا کوئی فائدہ کہ دیکھو یار یہ کر رہا ہے, دیکھو. ہاں جو ایسا کچھ خدا نہ خواستہ خود سے ہی کر رہا ہے اور اسے اطراف کو تکلیف ہو رہی ہے, اذیتیں ہو رہی ہیں, تو وہ پھر خود غور کر لے کہ وہ کرنا کیسا. اور میری موٹی عقل میں تو یہ آتا ہے کہ ایسوں کے بارے میں تبصرہ نہ کریں. اگر آپ کو لگتا ہے تو ایک طرف ہو جائیں اور اپنے اس رات والے اور جو بھی آپ اس وقت اجتماع ذکر نات میں یا محفل میں ہیں, آپ اسی میں کھو جائیں, اس کو اس کے حال پر چھوڑ دینے میں یوں عافیت لگتی ہے. کیا کہتے ہیں یہ میں ایک شعر پڑھتے ہیں نا, نہ کسی کے رقص پہ طنز کر, نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا, جسے چاہے جیسے نواز دے, یہ مزاج عشق رسول. ماشاءاللہ. جی کال چلائیے. محمد ساجد اتاری سری لنکا کے شہر کولمبو سے. مدنی مذاکرے کی مدنی مہک میں نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے. آج ماشاء اللہ امیر اہل سنت نے ملنساری کے حوالے سے جو مدنی پھول لٹائے ہیں, اللہ تعالی ہمیں ان مدنی پھولوں کو اپنے دامن میں سجا کر اس کے مطابق مدنی کاموں کو مزید بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. نگران شورا آج الحمدللہ سری لنکا میں جلوس میلاد تھا. ماشاءاللہ مدینہ 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 بہت بڑی تعداد نے شرکت کی, اور شیخ عثمان بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر یہ جلوس میلاد کا اختتام ہوا, اور آج ہماری بڑی رات بھی ہے. مزید برکت کی دعا فرمائیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو آج کی رات کی خوب برکت دے. ہمارے سری لنکا اور کولمبو وغیرہ کے تمام عاشقان رسول کو 12 ربیع الاول کی یہ بابرکت رات اجتماعی میلاد اور جلوس میلاد کی مبارکباد, اور وہ سہانی گھڑی جس کا شاید آپ انتظار کر بھی رہے ہوں, اس سہانی گھڑی کی پیش کی مبارکباد. انشاءاللہ اللہ اور برکتیں دے, اور مدنی کام بھی اللہ کرے بڑھے, کہ اتنے اس عاشقان رسول جو جلوس میلاد اجتماعی میلاد میں جمع ہوتے ہیں, ان کو مدنی قافلوں میں سفر, ہفتہ وار اجتماعات کا پابند, اور دیگر مدنی کام مدرسۃ المدینہ بالیگان وغیرہ کا ان کو پابند بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. ان سے رابطے, ملاقاتیں, یہ کانٹیکٹ نمبر لے کر پھر ان کو یاد دہانی کروائی جائے, تو انشاءاللہ امید ہے اس سے 12 مدنی کام بڑھنے میں بھی تقویت ملے گی, فائدہ ہوگا انشاءاللہ اس سے. اللہ کریم ہم سب کو مدنی مذاکرے کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. کل ہفتہ ہے, انشاءاللہ ہفتہ وار مدنی مذاکرہ معمول کے مطابق ہوگا, اور کل مدنی مذاکرے کے بعد پھر سے مدنی مذاکرے کے مدنی مہک میں شرکت کی ہماری نیت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ, اخلاق